الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم حضرات، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے دینی بھائیوں، شہدائے اسلام کا سب سے پہلا مصداق اور اولین درجہ رکھنے والے صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت ہے جن کی طبیعت میں اللہ نے شوق و شہادت کا جذبہ پیدا کیا تھا۔ پھر شوق و شہادت میں اللہ کی راہ میں گردن کٹانے سے کبھی گریز نہیں کیا، بے خوف و قدر میدان جنگ میں کود پڑتے تھے، نہ مال کی پرواہ، نہ جان کی پرواہ، نہ اولاد کی پرواہ، نہ باغات کی پرواہ، صرف اور صرف ایک ہی آواز، ایک ہی اعلان، ایک ہی جذبہ، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر کے جام شہادت نوش کرنا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق اپنے وطن سے بے وطن ہو رہے ہیں، حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا جا رہا ہے، حضرت خباب کو انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، حضرت بلال کے سینے پر پتھر رکھے جا رہے ہیں، الغرض یکے بعد دیگر صحابہ اکرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے باری آ جاتی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، اے میرے لاڈلے، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب قوت برداشت جواب دے چکی ہے، اسی لیے مجھے اجازت دیجیے کہ میں میدان کارزار میں جا کر جنگ میں شریک ہو کر جام شہادت نوش فرماؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چچا تھوڑا ٹہر جاؤ۔ حضرت حمزہ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے لاڈلے، آپ ہر ایک کو اجازت دے رہے ہیں، آخر مجھ کو کیوں اجازت نہیں دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انت سلم لابی، آپ میرے ابو کی جگہ پر ہیں۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے چاچا، جب بھی حتیٰ کہ آپ نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے محمد، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں تیرا پسینہ بہے گا وہاں حمزہ اپنا خون بہا دے گا۔ اور آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اے محمد، جب بھی تجھے تیرے ابو کی یاد آئی تو مجھے دیکھ لیا کرو، کیونکہ میرا اور تمہارے ابو کا چہرہ اللہ نے ایک سا بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا حافظ۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فی امان اللہ یا محمد۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبے و تڑپ کو دیکھ کر، آرزو کو دیکھ کر، خواہش کو دیکھ کر، شوق کو دیکھ کر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت دے دیتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار کی طرف چل پڑتے ہیں، کفار کے مقابلے کے لیے میدان جہاد میں شریک ہو جاتے ہیں اور جہاد شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ وقت آتا ہے کہ جب حضرت حمزہ شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر دیکھ کر کلیجہ کانپ جاتا ہے، دماغ فیل ہو جاتا ہے، قلم رک جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کے جسم کو دیکھ کر فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار، میرے چچا کی لاش کا کیا حل کر دیا گیا؟ پاؤں کاٹ دیے گئے، انگلیاں کاٹ دی گئیں، آنکھیں نکال دی گئیں، زبان کھینچ لی گئیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، پہچان کے لائق نہیں رہنے دیا گیا، کوئی شناخت باقی نہیں رہنے دی گئی۔ اللہ اکبر۔ اسی دوران حضرت حمزہ کی بہن پہنچتی ہے، جسے دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے چین ہو جاتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں کہ حمزہ کی بہن حضرت حمزہ کو حالت کو دیکھ کر کیا کرے گی؟ روئے گی، چلائے گی، چیخیں مارے گی، اور نہ جانے اپنے بھائی کی حالت کو دیکھ کر کیا کیا کرے گی۔ لیکن قربان جائے اس مرد مجاہد کی غیرت مند بہن پر، نہ روئی نہ چلائی، بلکہ صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر یہ کہنے لگی کہ بھائی جاؤ، جنت کی حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے کہ حضرت حمزہ کی یہ شہادت، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، تن من دن قربان کرنا، دشمنان اسلام سے لڑنا، یہی وجہ ہے کہ اسلام ہم تک آیا ہے۔ اور آج ہم شہدائے اسلام کے صدقے میں اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں اور آج سر اٹھا کر چل رہے ہیں۔
ذرا سوچیے تو صحیح صحابہ اکرام کی وہ حالتیں، جبکہ مالی اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے دشمن کے مقابلے میں کم تھے، لیکن جذبہ شہادت سرشار ہونے کی وجہ سے ہزاروں پر بھی بھاری تھے۔ اور آج مسلمان تعداد کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے، اربوں کی تعداد مسلمانوں کی موجود ہے۔ سونے جیسا سیال پیٹرول مسلمانوں کے قبضے میں ہے، لیکن اس کے باوجود ہر طرف مسلمانوں کو حقیر سمجھا جا رہا ہے، ہر طرف رسوا و ذلیل ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے داڑھی سے کھیلا جا رہا ہے، ہر طرف مسلمانوں کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان ان تمام ظلم کو سہ رہا ہے اور گھاس کی طرح اکھاڑ کر پھینکے جا رہے ہیں۔ اس لیے دوستوں، آپ صحابہ کی تاریخ کو پڑھے ہوں گے کہ اگر جنگ کا اعلان ہو جاتا تو اپنا سب کچھ قربان کر دیتے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا، انہوں نے اپنے مال کو قربان کیا، اپنی اولاد کو قربان کیا، اپنی جان کو قربان کیا، اپنے وطن کو چھوڑا، تب جا کر وہ صحابہ بنے۔ اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے عظیم خطاب سے سرفراز فرمایا۔ آج ہمیں بھی اپنے اندر صحابہ جیسی صفتوں کو پیدا کرنا ہوگا، ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، تب جا کر ہم کامیابی و کامرانی کی چوٹی پر پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں شہداء اسلام کی عظمت پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔